کربلا، تاریخ کا جغرافیہ۔ ایمان اور آزادی انسان کو فیصلے کی قوت عطا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ ایسے عظیم انسانوں کو جانتے ہوں گے کہ جو اپنے بڑے فیصلوں کے ساتھ معاشرے کی بلند ترین سطح سے طلوع ہوئے ہیں۔ 61 ہجری کا محرم الحرام، جو کہ قمری سال کا آغاز ہے، کے ابتدائی دنوں میں کربلا کی سرزمین پر یزید ابن معاویہ کی خلافت پر اعتقاد رکھنے والے 35,000 سپاہیوں کا لشکر عمر ابن سعد کی سپہ سالاری میں حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں، جو تاریخ میں 72 تن کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں شہر مکہ میں پروردگار عالم کی جانب سے منصب نبوت و رسالت پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عرب معاشرے میں بھائی چارہ، مساوات اور آزادی کی خوشخبری لایا تھا، لیکن مکے کے سردار آسمانی پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اپنے مفادات کی مخالفت میں دیکھ رہے تھے، لہٰذا ان کے پاس آپ اور آپ کے پیروکاروں کو اذیت دینے اور رسالت کا انکار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بنابراً انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو قتل کرنے پر کمر کس لی، جبکہ ارادہ الہی ان کے ارادوں سے ہٹ کر تھا۔ پیغمبر اکرم اپنی جائے پیدائش مکہ سے باہر چلے گئے تاکہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھیں اور اسلام کو شہر مکہ سے باہر بھی پھیلا دیں۔ 8 ہجری کو مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ صدائے اسلام جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے باہر گونجنے لگی، لیکن پیغمبر اکرم کے دین اور آپ کی تعلیمات میں تحریفات نے جگہ بنا لی۔ وہ قبائل کہ جن کی جڑیں حضرت محمد کے آنے سے خشک ہو گئی تھیں، انہوں نے تحریفات اور خوف و ہراس پھیلانے سے دوبارہ معاشرے میں اپنے شاخ و برگ پیدا کر لیے۔ خاتم النبیین کے داماد امام حسین کے والد گرامی امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد بہت سخت دور گزارا۔ انہوں نے 25 سال تک خاموشی اور نیز 5 سال اپنی خلافت کے دور میں ہر طرح کے فساد، تحریفات اور بدعتوں کا مقابلہ کیا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان، جو فتح مکہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ہمراہ ہو گیا تھا، جھوٹے اور فریبانہ وعدوں کے ساتھ سادہ لوگ اور کمزور ایمان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور خلافت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 60 ہجری کی 15 شعبان کو معاویہ مر گیا۔ یزید مسند خلافت پر بیٹھ گیا اور اس بدعت کے بعد مسلمین میں خلافت موروثی ہو گئی۔ یزید خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے طاقت اور جبر کا سہارا لے کر کوشش کر رہا تھا کہ اپنی حکومت کو محفوظ کرے۔ امام حسین کا دشمن وہ تھا کہ جس نے اپنے مخالفین کو دبانے کی خاطر پیغمبر اکرم کے شہر مدینہ پر حملہ کیا، جسے جنگ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کئی ایک صحابی رسول خدا اور بنی ہاشم کے مرد قتل کر دیے گئے، مسجد النبی میں خون بہایا گیا۔ اس دشمن نے 3 دن تک مدینے کے جان و مال کو اپنے فاتح لشکر کے لیے حلال قرار دے دیا۔ واقعہ حرہ میں، جو کہ یوم عاشور کے 3 سال بعد رونما ہوا،
10,000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ 80 صحابی رسول خدا جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے قتل ہو گئے۔ 800 ناجائز حمل ٹھہرائے گئے۔ مدینے کی اکثر عورتوں اور لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔ جب میرا خط تم تک پہنچے تو حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو حاضر کرو اور ان دونوں سے بیعت لو، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک خط کی صورت میں اپنی وصیت تحریر فرمائی۔ میں خود غرضی یا آسائش پسند زندگی گزارنے یا فساد برپا کرنے کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرے اس سفر کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت میں موجود انحراف کی اصلاح، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی دستور و سنت اور پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طریقہ کار کو زندہ رکھنا ہے۔ عالم اسلام کے مرکزی سیاسی شہر کوفہ کے لوگوں کی جانب سے 12,000 سے زائد دعوت نامے خطوط کی شکل میں امام حسین علیہ السلام تک پہنچے۔ امام حسین نے صورتحال کا جائزہ لینے اور خطوط کی حقیقت جاننے کی خاطر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔